السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ آج میرا ضبط جواب دے چکا تھا، تبھی میں نے اس فقیر کو غصے سے کہا کہ خبردار، جو تم نے مجھے زانی عورت کہا، تم کہاں جانتے ہو کہ میں کیسی عورت ہوں؟ مجھ پر اگر اب اور الزام لگایا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ جب اگلے ہی پل فقیر میرے شوہر کو کہنے لگا، تمہاری بیوی ایک بد چلن ہے، یہ تو ناچ گانے میں جاتی ہے، ڈانس وغیرہ کرتی ہے، مردوں کا دل لباتی ہے، اور تو اور رات گئے تک مردوں کے ساتھ دوستی یاری نبھاتی ہے۔ یہ سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ نہ جانے وہ فقیر میرے شوہر سے ایسا کیوں کہہ رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو یقین دلایا کہ میں ایسی عورت نہیں ہوں۔ میرے شوہر نے ایک نظر مجھے دیکھا تھا، وہ میرے قریب بڑھنے لگا، جبکہ میرا وجود کپ کپا رہا تھا۔ فقیر وہاں سے چلا گیا۔ اگلے ہی پل میرے شوہر نے میرے اوپر، میرا نام فاطمہ ہے، میں اس سوسائٹی میں نئی نئی آئی تھی، میں نہیں جانتی تھی کہ سوسائٹی میں کون کون پہل مجھے بہت ہی مشکل ہوئی، لیکن سوسائٹی کا پرسکون ماحول دیکھ کر میرا دل مطمئن ہو گیا۔ میں جس محلے سے آئی تھی وہ محلہ کافی عجیب تھا۔ میری شادی کو 2 سال ہو گئے تھے۔ میری شادی میرے خالہ کے بیٹے کے ساتھ ہوئی تھی۔ میرے اماں ابا میرے بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا، میری خالہ مجھ سے یہی کہتی تھی کہ میں تمہاری ماں ہوں۔ انہوں نے مجھے ماں کا پیار دیا تھا، اور یوں جیسے جیسے ہی میں جوان ہوئی تو لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے میری خالہ نے میرا رشتہ اپنے بیٹے کے ساتھ ہی پکا کر دیا تھا۔ مستقیم میرا بہت ہی خیال رکھتا تھا، ہم دونوں ایک دوسرے کو سمجھتے تھے، اسی لیے ہماری شادی بہت اچھی نبھی تھی۔ پر وہ محلہ بہت ہی بے سکون تھا۔ میرے شوہر کی ایک شہر میں پوسٹنگ ہو گئی تو میں بھی ان کے ساتھ اس ایریا میں چلی گئی۔ وہاں کی سوسائٹی میں رہ کر اب مجھے سکون والے ماحول کی عادت ہوئی تھی۔ جب ایک روز اچانک سے دروازہ بجا تھا، میرے شوہر کام پر گئے ہوئے تھے۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو اس فقیر کو دیکھ کر میں حیران ہو گئی، لیکن فقیر نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو اس کا چہرہ غصے سے بھر گیا۔ میں نے فوراً ہی اسے رکنے کا کہا۔ اندر جا کر میں نے 20 روپے کا نوٹ لیا اور جلدی سے فقیر کو دینے آئی، لیکن فقیر وہاں سے چلا گیا تھا۔ میں نے اسے کافی آوازیں لگائیں کہ رک جاؤ، ایسے خالی ہاتھ مت جاؤ، مجھے تمہاری دعائیں چاہیے، پر فقیر نے پیچھے مڑ کر مجھے دیکھنا بھی گوارا تک نہیں کیا۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ مجھے غصہ بھی آ رہا تھا کہ اب ان فقیروں کے بھی بہت زیادہ نخرے ہو گئے ہیں۔ پہلے تو یہ فقیر اتنی دعائیں دیتے تھے، لیکن اب مجال ہے یہ جو تھوڑی قیمت پر کسی کو دعا دیں، جو انہیں 1000 یا 1000 روپے دے گا، فقیر انہی کے لیے دعائیں اپنی زبان سے نکالیں گے۔ مجھے یہی لگا کہ یہ فقیر بھی ایسا ہے۔ میرے لیے یہ کافی معمولی سی بات تھی، کیونکہ آئے روز تو سڑکوں پر کافی فقیر پھرتے رہتے تھے۔ تبھی میں نے اپنے شوہر سے کچھ بھی نہ کہا۔ مستقیم کچھ روز کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ ایک ٹرپ پر چلے گئے اور مجھے کہنے لگے کہ ہم سائے والی عائشہ باجی کے ساتھ رہ لینا۔ میں نے مستقیم کی بات مان لی اور خاموشی سے عائشہ کے ہاں چلی گئی۔ عائشہ سے میری دوستی سوسائٹی میں آنے کے 1 سال بعد ہی ہو گئی تھی۔ اس روز عائشہ کے ہاں بھی وہ فقیر آیا۔ عائشہ کہنے لگی، یہ فقیر بہت اچھا ہے، یہ کافی دعائیں دیتا ہے، اس کی دعائیں بہت رنگ لاتی ہیں۔ اس کی بات پر میرا دل بے چین ہو گیا۔ میں عائشہ سے کہنے لگی، کیا یہ فقیر سب کے لیے دعا کرتا ہے اور سبھی سے پیسے لیتا ہے؟ عائشہ کہنے لگی، فقیروں کو اور کیا چاہیے، یہ تو جتنے پیسے لیں وہی کم۔ اس کی بات سن کر تو میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اس فقیر نے پھر میرے ہاتھ سے پیسے کیوں نہیں لیے تھے؟ مجھے لگا جیسے فقیر کو کم سنائی دیتا ہو۔ تبھی اس سے پوچھنے لگی کہ کیا یہ فقیر ٹھیک ہے، اس کو سنائی دیتا ہے؟ عائشہ کہنے لگی، کیسی بات کر رہی ہو، یہ تو بہت اچھا ہے، ہماری سوسائٹی میں روز آتا ہے، ہر ایک کا دروازہ بجاتا ہے۔ اس کی بات پر مجھے بے چینی ہونے لگی تھی۔ آخر اس فقیر نے اس روز ایسا کیوں کیا تھا؟ اگلے روز میں نے عائشہ کو کہا، اس بار فقیر آئے گا تو میں ہی اسے پیسے دوں گی۔ یوں اس روز میں فقیر کا انتظار کرنے لگی۔
شام جیسے ہی ہوئی تو وہ فقیر دروازہ بجانے لگا۔ میں نے جلدی سے اپنی پرس سے اس بار 100 روپے کا نوٹ نکالا تاکہ وہ فقیر خوش ہو جائے گا، اور اگر پہلے اس نے 20 روپے کی وجہ سے میرے پیسے نہیں لیے تھے تو اس بار وہ آرام سے میرے ہاتھ سے یہ 100 روپے کا نوٹ لے لے گا۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو وہ فقیر مجھے دیکھ کر پھر سے گھبرا گیا۔ اگلے ہی پل غصے سے کہنے لگا، عائشہ بی بی کدھر ہیں؟ اس کی بات پر میں نے اسے سمجھایا، دیکھو عائشہ کچن میں ہے، وہ کام کر رہی ہے، وہ مصروف ہے، اسی لیے میں ہی تمہیں پیسے دینے آئی ہوں۔ یہ دیکھو آج میں پورے 100 روپے لائی ہوں، میں نے بہت پیار سے کہا۔ جب اگلے ہی پل وہ فقیر کہنے لگا، تمہارے ہاتھ سے تو پیسے لینے سے بہتر ہے کہ میں خود کو ہی مار ڈالوں۔ اس کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ آنکھیں سکیڑ کر میں اس فقیر کو دیکھنے لگی تھی، نہ جانے مجھ سے اتنے غصے میں بات کیوں کر رہا تھا۔ میں نے اس فقیر سے کہا، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ میں تو اس سوسائٹی میں 2 سال پہلے آئی ہوں، میں نے پہلی دفعہ تمہیں 1 ہفتہ پہلے دیکھا تھا، پر میں تمہیں بلاتی رہی، تم نے میرے ہاتھ سے پیسے نہیں لیے، کیا اس کی وجہ میں جان سکتی ہوں؟ فقیر غصے سے بولا کہ مجھے تم سے بات کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، تم جیسی عورتوں تو لوگوں کے گھر اجاڑ دیتی ہیں، تم اتنی نیک پروین کیوں بن رہی ہو؟ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ فقیر نے جیسے ہی یہ کہا تو میرے پیروں تلے سے تو زمین ہی نکل گئی تھی۔ عائشہ نے بھی یہ سب سن لیا تھا۔ فقیر وہاں سے چلا گیا۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی، مجھے عائشہ کے سامنے شرمندگی ہو رہی تھی کہ عائشہ بھی کیا سوچ رہی ہوگی۔ عائشہ کہنے لگی، فاطمہ، فقیر نے آج تک کوئی غلط بات نہیں کی، وہ جو بھی کہتا ہے وہ سچ ہوتا ہے، آخر وہ تمہارے بارے میں ایسی بری بات کیوں کر رہا تھا؟ وہ یہ کیوں کہہ رہا تھا کہ تم اچھی عورت نہیں ہو؟ اس کی بات پر میں سٹپٹا گئی۔ میں نے اسے گھبرا کر کہا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اس کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، کیا پتا وہ مجھے کوئی اور عورت سمجھ رہا ہو، ورنہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تم خود ہی تو جانتی ہو کہ جب میں اس سوسائٹی میں نئی آئی تھی تو ساری عورتوں کو میں قرآن پڑھاتی تھی۔ اس نے جیسے ہی میری بات سنی تو کہنے لگی، ہاں یہ بات تو سچ ہے۔ وہ میری پریشانی دیکھ کر مجھے تسلی دینے لگی کہ فکر مت کرو، اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، کل میں خود اس سے پوچھوں گی کہ آخر وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے۔ پر میں تو اب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ عائشہ نے مجھے تسلی دی، کہنے لگی، تم ایسے کیوں رو رہی ہو؟ وہ ایک معمولی سا فقیر ہی تو ہے، تم اس کی باتوں کا برا نہ مناؤ۔ جب میں نے اسے بتایا کہ میں تو اس سے دعا کروانا چاہتی تھی، مجھے یہ پتہ چلا تھا کہ فقیر کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں، اسی لیے میں اس سے کہنا چاہتی تھی کہ اللہ سے دعا کرے کہ میری اولاد ہو جائے، پر وہ فقیر تو مجھ سے پیسے ہی نہیں لے رہا، وہ تو مجھے دیکھنا تک گوارا نہیں کرتا۔ عائشہ نے میری بات سنی تو اس نے مجھے گلے سے لگا لی اور کہنے لگی، فکر مت کرو، میں تمہاری طرف سے اس سے بات کروں گی۔ اگلے روز جیسے ہی وہ فقیر آیا تو عائشہ اسے خیرات دینے لگی۔ جیسے ہی اس فقیر نے عائشہ کو دیکھا تو وہ خوش ہو گیا تھا، کہنے لگا، بی بی جی، اللہ تمہیں ڈھیروں خوشیاں دے، تمہاری ہر مراد پوری ہوگی۔ جب عائشہ کہنے لگی، کیا تم میری دوست کے لیے بھی ایک دعا کرو گے؟ فقیر کہنے لگا، ہاں ہاں، کیوں نہیں، کیا دعا کرنی ہے؟ جب عائشہ نے کہا کہ دعا کرو میری دوست فاطمہ کی اولاد ہو جائے، اس فقیر نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو پھٹ پڑا کہ میں بد کردار عورتوں کے لیے دعا ہی نہیں کرتا، یہ تو ایک بد کردار اور زانی عورت ہے، میں اس کے لیے بھلا دعا کیوں کروں؟ میں گھبرا گئی تھی، میرے چہرے پر پسینہ چھانے لگا تھا۔ وہ فقیر وہاں سے چلا گیا۔ عائشہ بھی خاموش تھی۔ مجھے عائشہ کے ساتھ رہتے ہوئے بہت شرمندگی ہو رہی تھی، کیونکہ میرے سامنے اس نے 2 دفعہ کہا تھا کہ فقیر کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اس کا تو یہی مطلب تھا کہ اگر وہ فقیر ایسی باتیں کر رہا ہے تو یقیناً میں ایسی ہی عورت ہوں گی۔ میرا دل چھلنی چھلنی ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد میرے شوہر ٹرپ سے واپس آ گئے تھے اور یوں میں اپنے گھر آ گئی۔ میرا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے بہت پیار کرتے تھے، وہ میری ہر خواہش پوری کرتے تھے، مجھے ان سے کوئی گلہ شکوہ بھی نہیں تھا، پر اب
مجھے یہی ڈر رہتا تھا کہ اگر میرے شوہر کو پتہ چل گیا کہ وہ فقیر مجھے ایسی عورت سمجھتا ہے، اور اگر انہوں نے بھی عائشہ کی طرح اس فقیر پر یقین کر لیا، تو میری زندگی تو بدل ہی جائے گی، میرا تو بنا بنایا گھر اجڑ جائے گا، کیونکہ مرد ذات تو کانوں کے کچے ہوتے ہیں۔ وہ اگر مجھے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا بھی ہے، تب بھی اگر فقیر نے ان سے یہ کہہ دیا کہ میں ایک زانی عورت ہوں، تو وہ فقیر کی بات پر یقین کر لے گا۔ اب مجھے کافی ڈر لگنے لگا تھا۔ میں نے دل سے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ میں فقیر کی یہ غلط فہمی دور کر کے رہوں گی، اور یہ راز جان کر رہوں گی کہ آخر وہ یہ سب کیوں کہہ رہا ہے۔ اگلے روز میں شوہر کے ساتھ باہر شاپنگ پر جانے لگی۔ جب مجھے وہی فقیر دکھائی دیا، میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے شوہر کی نظر اس فقیر پر جائے۔ میرے شوہر بہت خدا ترس تھے۔ جس فقیر یا جس بھکاری کو دیکھتے تھے تو فوراً ہی اسے پیسے دیتے تھے۔ تبھی میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر میرے شوہر نے اس فقیر کو یہاں بلا لیا اور فقیر نے مجھے دیکھ لیا، تو وہ یقیناً میرے بارے میں غلط الفاظ شوہر سے کہے گا۔ تبھی میں نے رٹ لگا لی کہ جلدی کریں، اب بہت لیٹ ہو رہے ہیں۔ جب شوہر کہنے لگا کہ گاڑی خراب ہو گئی ہے، یہ سن کر تو میری روح فنا ہو گئی تھی۔ میں بہت گھبرا رہی تھی۔ شوہر کہنے لگا کہ تم کیوں گھبرا رہی ہو؟ آخر ایسا کیا ہوا ہے؟ میں تمہیں کافی دن سے دیکھ رہا ہوں، کبھی تم گھبرا جاتی ہو، کبھی تمہارے چہرے پر پسینہ آ جاتا ہے۔ آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اگر تمہیں کوئی بیماری ہے تو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں۔ میں نے اسے کہا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بس گرمی کی وجہ سے میرے ساتھ یہ حال ہو رہا ہے، آپ جلدی سے گاڑی چلائیے۔ پر شوہر نے کافی کوشش کی، لیکن گاڑی نہ چلی۔ اگلے ہی پل شوہر کہنے لگا کہ وہ دیکھو فاطمہ، وہ فقیر ہے، میں اسے بلا کر اسے پیسے دیتا ہوں، دیکھنا وہ ہمارے لیے بہت اچھی دعا کرے گا۔ شوہر نے اس فقیر کو بلایا۔ میں نے اسے لاکھ منع کرنے کی کوشش کی، پر اب وہ فقیر میرے شوہر کے بلانے پر وہاں آ گیا تھا۔ وہ فقیر کا خوشی خوشی میرے شوہر کے پاس جا رہا تھا، پر اس نے ابھی تک مجھے نہیں دیکھا تھا۔ لیکن اگلے ہی پل جیسے ہی اس فقیر کی نظر مجھ پر گئی تو وہ فقیر غصے سے بھر گیا تھا۔ وہ خوشی والا چہرہ تو ایک پل میں غصے میں بدل گیا تھا۔ میرا شوہر اسے کہنے لگے کہ یہ لو، یہ صدقہ سمجھ لو اور ہمارے لیے دعا کرنا کہ ہماری اولاد نرینہ ہو۔ فقیر نے جیسے ہی میرے شوہر کی بات سنی تو کہنے لگا، معاف کرنا، لیکن میں ایسی دعا نہیں کروں گا۔ مجھے تم سے کوئی گلوا شکوہ نہیں ہے، پر تم نے جس عورت سے شادی کی ہے وہ عورت زانی ہے۔ تمہیں پتہ نہیں کہ وہ عورت کتنی بدچلن ہے۔ تم بہت اچھے انسان ہو، اس لیے میں تمہارے لیے دعا کر لوں گا، پر اس عورت کے لیے تو میں کبھی بھی دعا نہیں کروں گا۔ اس کے لیے تو میرے منہ سے بد دعا ہی نکلے گی، جو کہ دوگلی عورت ہے۔ میرے شوہر نے جیسے ہی یہ باتیں سنی تو آنکھیں سکیڑ کر فقیر کو دیکھنے لگے تھے۔ مجھے اس فقیر پر بہت غصہ آیا تھا، پر میں نے انہیں روک دیا۔ میں نے انہیں کہا، کوئی بات نہیں، کیا پتہ اسے عورتوں سے چڑ ہو۔ وہ فقیر وہاں سے چلا گیا۔ شوہر کہنے لگا کہ وہ فقیر ایسی باتیں کیوں کر رہا تھا؟ فقیر کی تو باتیں بہت سچی ہوتی ہیں۔ جب میں نے اسے کہا کہ لگتا ہے یہ فقیر بھیدی انسان ہے اور ایسے ہی لوگوں کے رشتے توڑواتا ہے، آپ اس کی بات پر یقین مت کریں، پر میرے شوہر کے تو سر میں درد ہونے لگا تھا۔ سارے راستے وہ ایسے ہی بے چین تھے۔ میں جانتی تھی کہ وہ اب مجھ پر شک کر رہے ہیں۔ میں نے انہیں لاکھ یقین دلایا کہ میں ایسی عورت نہیں ہوں۔ آپ جانتے ہیں نا، ہم تو بچپن سے ایک ساتھ رہ رہے ہیں، پھر میں ایسی عورت کیوں ہوں گی؟ شوہر نے جیسے ہی میری حالت دیکھی تو مجھے تسلی دینے لگے کہ تم فکر مت کرو، میں آج تک تم پر کبھی بھی شک نہیں کیا۔ میں جانتا ہوں کہ تم بہت اچھی عورت ہو، تم نیک عورت ہو۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اس فقیر کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ یوں شوہر نے مجھے تسلی دی، میرے دل کا بوجھ بھی ہلکا ہو گیا۔ ہم لوگ شاپنگ کرنے چلے گئے۔ دن ایسے ہی گزرنے لگے تھے جب اچانک ایک روز وہ فقیر پھر سے ہمارے گھر آ گیا۔ اس وقت میرے شوہر بھی گھر پر موجود تھے۔ فقیر کو پھر سے آتا دیکھ کر میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ میرے ہاتھ سے صدقہ لے کر مجھے ڈھیروں دعائیں
دے۔ پر فقیر کہنے لگا مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، اپنے شوہر کو بلاؤ۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے میرے شوہر سے کیا کہنا ہے، پلیز اسے میرے خلاف مت کرو۔ جب وہ کہنے لگا یہ سب بہت ضروری ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس کو بد کردار عورت تباہ کر دے۔ اتنے میں پیچھے سے شوہر کی آواز آئی جو کہ فقیر سے کہنے لگے کہ بتاؤ کیا چاہتے ہو، آخر کیوں میری بیوی پر ایسے الزام لگاتے ہو؟ میری بیوی ایک نیک عورت ہے، وہ حافظ قرآن ہے، 5 وقت کی نمازی ہے، تم کیوں نہیں سمجھ لیتے کہ وہ ایسی عورت نہیں ہے؟ جب فقیر دھاڑا کہ اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں ہے تو ایک روز میرے ساتھ چلنا اور پھر سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہاری بیوی رات کے اندھیرے میں کہاں جاتی ہے اور کیا کچھ کرتی ہے۔ میرے شوہر نے جیسے ہی یہ باتیں سنی تو وہ طیش میں آ گئے، ضبط سے انہوں نے اپنے لب بھینچ لیے تھے۔ فوراً ہی غصے میں فقیر کو کہنے لگے میرے گھر سے دفع ہو جاؤ، خبردار جو آج کے بعد آئے۔ فقیر کہنے لگا دیکھو تم بہت اچھے انسان ہو، صرف ایک موقع دے دو، آج رات میرے ساتھ آنا، پھر اس کے بعد جو تمہارا دل کرے تم وہی کرنا۔ وہ فقیر وہاں سے چلا گیا۔ میں نے اپنے شوہر کو سمجھانے کی کوشش کی کہ پلیز جذبات میں آ کر کوئی غلط فیصلہ مت کیجیے گا، میں نہیں جانتی کہ یہ فقیر کون ہے، مجھے تو آپ کی جان بہت عزیز ہے، یہ نہ ہو کہ وہ کہیں آپ کے ساتھ کچھ غلط کر دے، ایسی وارداتیں بہت عام ہیں۔ شوہر کہنے لگا فکر مت کرو، میں اس کی یہ غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں، اس لیے مجھے آج رات اس کے پاس تو جانا ہی ہوگا۔ میرا دل دھڑک رہا تھا، وہ فقیر جس اعتماد کے ساتھ اپنی بات کہتا تھا، مجھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بالکل ٹھیک ہو، پر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ میں نے تو آج تک کسی غیر محرم کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، میرے لیے تو مستقیم ہی سب کچھ تھے۔ جیسے ہی آدھی رات ہوئی تو مستقیم وہاں جانے لگے۔ جب مجھے خیال آیا کہ عائشہ کی طبیعت خراب تھی، میں نے انہیں کہا کہ مجھے عائشہ کے پاس چھوڑ دیں اور آپ بے شک فقیر کے پاس چلے جائیے گا۔ میرے شوہر نے ایسا ہی کیا، انہوں نے مجھے ہاسپٹل اتارا، پر کہنے لگے واپسی پر تم خود ہی آ جانا، میں کیا پتہ لیٹ ہو جاؤں۔ یوں میں اسپتال چلے گئے۔ کچھ دیر بعد میں واپس اپنے گھر آ گئی تو میرے شوہر تو پہلے سے ہی گھر پر موجود تھے، وہ غصے سے چکر کاٹ رہے تھے۔ پھر کہنے لگے فاطمہ تم آج بتا ہی دو، تم وہاں کیوں گئی تھی، وہ سب کیا تھا؟ اپنے شوہر کی باتیں سن کر میں گھبرانے لگی، گھبرا کر کہنے لگی مستقیم کیا بات کر رہے ہیں، اس فقیر نے پتہ نہیں آپ کو کیا دکھایا ہے، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں تو آپ کے سامنے عائشہ کے پاس گئی تھی۔ مستقیم کہنے لگا جھوٹ بول رہی ہو، بتاؤ مجھ سے چھپ چھپ کر تم وہاں کیوں جاتی ہو، تم یہ سب کب سے کر رہی ہو؟ مجھ میں اب اور برداشت نہیں تھی، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر تمہاری یہی حرکتیں رہیں تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ میں نے فقیر کو کہہ دیا ہے کہ میری بیوی پر نظر رکھنا، اگر پھر سے اس فقیر نے تمہارے بارے میں بری بات کہی تو پھر میں تمہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا، بہت ہو گیا۔ میں نے جیسے ہی مستقیم کی باتیں سنی تو میرا وجود کانپنے لگا تھا، میری آواز حلق سے نکل ہی نہیں رہی تھی، میرا حلق تک خشک ہو چکا تھا کہ اچانک سے انہیں کیا ہو گیا۔ میں اس رات اللہ سے رو رو کر دعائیں کرنے لگی کہ اللہ یہ تم نے مجھے کیسی آزمائش میں ڈال دیا ہے، اب میں کیسے اپنے شوہر کے دل سے اس بدگمانی کو مٹاؤں؟ مجھے کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا تھا، جب اچانک ہی میں نے یہی فیصلہ کیا کہ اب میں اس فقیر کا پیچھا کروں گی، آخر وہ فقیر کہاں جاتا ہے، وہ میرے بارے میں اتنا بدگمان کیوں ہے؟ میرے شوہر کو بھی اس نے میرے خلاف کر دیا ہے، میرے شوہر تو اب مجھے دیکھنا تک پسند نہیں کرتے تھے، نہ جانے انہیں ایسا کیا نظر آیا تھا جو انہیں مجھ سے اب اتنی گھن آتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ فقیر پھر سے میرے شوہر کے کان بھرے، اس سے پہلے ہی مجھے اس راز سے پردہ ہٹانا تھا، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں بھی اس کا پیچھا کروں گی۔ اس روز جیسے ہی فقیر ہماری سوسائٹی میں آیا تو میں اس کا پیچھا کرنے لگی کہ وہ رات کے وقت کہاں جاتا ہے۔ جیسے ہی میں اس ایریے میں گئی تھی تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ وہ فقیر کسی کلب میں بیٹھا ہوا تھا،
وہاں بیٹھ کر وہ لوگوں سے بھیک مانگ رہا تھا جب اچانک ہی ایک عورت اس کے پاس آئی تھی۔ نہ جانے وہ عورت کون تھی، مجھے اس کی شکل تو دکھائی نہیں دی، پر فقیر اس سے کافی غصے سے بات کر رہا تھا۔ اسے یہی کہہ رہا تھا کہ تم بدچلن عورت ہو، آج تو میں تمہارے شوہر کو سب کچھ بتا کر رہوں گا۔ یہ سب دیکھ کر تو میں سکتے میں آ گئی تھی کہ نہ جانے وہ اس عورت سے یہ سب کیوں کہہ رہا ہے، پر جیسے ہی وہ عورت پلٹی تو اس کی شکل دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، کیونکہ وہ عورت تو ہو بہو مجھ جیسی تھی۔ میری ہم شکل عورت اس کلب میں نہ جانے کیا کر رہی تھی۔ میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وہ عورت ہو بہو مجھ جیسے کیسی تھی۔ وہ فقیر کو پیسے دینے کے بعد پھر سے ناچ گانے میں مصروف ہو گئی تھی۔ اس کلب کا ماحول دیکھ کر میرا دل ٹوٹ گیا تھا، جبکہ نہ جانے وہ عورت کون تھی، وہ بالکل مجھ جیسی تھی۔ میرے بیچ رتی بھر کا بھی فرق نہیں تھا۔ یہ کوئی اتفاق تو نہیں ہو سکتا، پھر آخر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اب مجھے میرے سارے سوالوں کے جواب مل گئے تھے کہ شوہر مجھ سے اتنے خفا کیوں تھے، کیونکہ شاید اس فقیر نے میرے شوہر کو اس عورت سے ملوا دیا تھا یا پھر اسے دکھایا ہوگا، تبھی میرے شوہر یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ عورت میں ہی ہوں۔ میں فوراً ہی واپس گئی۔ میں نے اپنے شوہر کو ساری سچائی بتائی تھی کہ وہ عورت میں نہیں ہوں۔ میں جان گئی ہوں کہ آپ نے اس عورت کو وہ سب کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ شوہر کہنے لگے، پھر وہ عورت کون ہو سکتی ہے؟ تم کیا کہنا چاہتی ہو کہ تمہاری کوئی جڑواں بہن تھی؟ یہ سن کر تو میں بھی گھبرا گئی تھی۔ مجھے ایسا لگا تھا کہ شاید یہ بات سچ ہے۔ میں نے مستقیم کو کہا کہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے، ہمیں تو یہی پتا ہے کہ اماں ابا کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور میں بچ گئی تھی۔ میری خالہ نے مجھ سے اور کوئی بات نہیں کہی تھی۔ کیا پتا کوئی ایسا راز ہو جو خالہ ہم سے چھپا رہی ہوں۔ مستقیم غصے میں آ گئے، کہنے لگے، میری اماں کے بارے میں ایسی باتیں مت کہو۔ میری اماں ہم سے کیا چھپائیں گے؟ تم کیا کہنا چاہتی ہو کہ میری اماں نے صرف تمہیں اٹھا لیا اور تمہاری دوسری بہن کو وہیں پر چھوڑ دیا؟ اس کی بات پر میں بھی چپ ہو گئی تھی، پر اب مستقیم نے مجھ پر یقین کر لیا تھا۔ وہ تو بس چپ چاپ سن لیتے تھے، لیکن اب مجھ سے اور رہا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے اس فقیر کو ساری سچائی بتائی تھی کہ میں جانتی ہوں تم اس عورت کو دیکھتے ہو جو کہ ہو بہو مجھ جیسی ہے، پر وہ عورت میں نہیں ہوں۔ فقیر کہنے لگا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، وہ عورت تم ہی ہو، اس کا چال چلن، اس کا لہجہ بالکل تم جیسا ہے۔ ایسا محض اس اتفاق تو نہیں ہو سکتا کہ وہ قدرتی طور پر تم جیسی ہے، کیونکہ میں تم دونوں کے خون کی بو پہچان سکتا ہوں۔ میں سٹ پٹا کر رہ گئی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا، ایک روز اس عورت کے ہوتے ہوئے میں فقیر کے سامنے جاؤں گی، پھر اسے میری باتوں پر یقین آ جائے گا، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ اس روز جیسے ہی وہ عورت فقیر کو پیسے دے کر گئی تو اگلے ہی پل میں فقیر کے سامنے گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر چونک گیا، حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ اس عورت کی وجہ سے تم مجھے بد کردار عورت سمجھتے ہو، جبکہ میں بہت نیک عورت ہوں۔ یہ سن کر وہ فقیر شرمندہ ہو گیا تھا، میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگا۔ وہ مجھ سے معافی مانگنے لگا کہ مجھے معاف کر دو۔ آج تک میں نے بس اپنی آنکھوں دیکھی کو سچ سمجھا تھا، لیکن میں کہاں جانتا تھا کہ وہ تو میری نظر کا دھوکہ تھا۔ مجھے معاف کر دو جو میں نے تم پر اتنے الزام لگائے تھے، پر میں کیا کرتا کہ میں جب بھی اس عورت کو دیکھتا تھا تو مجھے یہی لگتا تھا کہ یہ تو وہی عورت ہے جو اس سوسائٹی میں رہتی ہے، پر جیسے ہی اس کا شوہر دوسرے شہر جاتا ہے تو وہ عورت یہاں ڈانس کلب میں آ جاتی ہے اور غیر محرموں کے ساتھ ڈانس کرتی رہتی ہے۔ کبھی کبھار تو وہ ہوٹل میں بھی جاتی ہے۔ میرے دل میں تمہارے لیے نفرت بڑھنے لگی تھی۔ میں یہی سمجھتا تھا کہ تم اپنے شوہر کو دھوکہ دے رہی ہو، جبکہ میں تمہارے گھر میں جب دیکھتا تھا تو تم کافی نیک لگتی تھی۔ مجھے تمہارے دوہرے پن سے نفرت محسوس ہوتی تھی۔ جب بھی تم مجھے پیسے دیتی تھی تو میں یہی سوچتا تھا کہ میں تم سے پیسے بالکل بھی نہیں لوں گا، کیونکہ تم تو اپنے شوہر کو دھوکہ دے رہی ہو۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ میں نے فقیر سے کہا، مجھے تمہاری معافی نہیں چاہیے، مجھے تم سے ایک دعا چاہیے۔ تم ہمارے لیے دعا کرو کہ ہماری اولاد ہو جائے۔ میں تو ہمیشہ یہی کہنے کی کوشش کرتی تھی، پر تم مجھ سے پیسے بھی نہیں لیتے تھے اور نہ ہی تم مجھے دعا دیتے تھے۔
فقیر کہنے لگا بی بی جی میں تمہیں بہت ڈھیروں دعائیں دوں گا، کیونکہ اب یہ غلط فہمی میرے دل سے نکل گئی ہے، مجھے معاف کر دو۔ میں نے دو میاں بیوی کو آپس میں لڑوا دیا، لیکن فکر مت کرو، میں تمہارے شوہر کو بھی ساری سچائی بتا دوں گا۔ یوں فقیر نے میرے شوہر کو بھی سب کچھ بتا دیا۔ میرے شوہر کو بھی یقین آ گیا تھا، پر اب ایک اور راز تھا جس پر سے پردہ ہٹنے والا تھا، کیونکہ مجھے یہ جاننا تھا کہ آخر وہ عورت کون ہے۔ اگر اس کا میرے ساتھ کوئی ناطہ ہے تو مجھ سے یہ بات چھپائی کیوں گئی؟ میں نے مستقیم کو اپنے ساتھ ملایا اور مجھ سے یہی کہنے لگا کہ اگر اس میں میری اماں کی غلطی ہے تو میں ان سے یہ جان کر رہوں گا۔ ہم دونوں خالہ کے پاس گئے تھے۔ میں نے خالہ کو جیسے ہی کہا کہ 23 سال پہلے جب میری اماں کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، کیا ان کے ساتھ صرف میں ہی تھی؟ خالہ کہنے لگی فاطمہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ 23 سال پہلے جو ہو چکا تم اسے یاد کر کے کیا کرنا چاہتی ہو؟ میں نے خالہ سے کہا یہ جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ ہم سے کچھ چھپا رہی ہیں۔ خالہ گھبرا گئی تھی، کہنے لگی تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ آج تک میں نے تم سے کچھ چھپایا ہی نہیں، میں تو تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ جب میں نے ان سے کہا کہ مجھ سے تو آپ بہت محبت کرتی ہیں، پر شاید آپ کسی اور کی گناہ گار بھی ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے جیسے ہی یہ باتیں سنی تو ان کا چہرہ پسینے سے تر ہو گیا۔ مستقیم بھی اپنی اماں کو گھور رہا تھا، اسے بھی پتہ چل گیا تھا کہ اس کی اماں کچھ چھپا رہی ہیں۔ جب خالہ کہنے لگی دیکھو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے، میری خالہ وہاں سے اٹھ کر جانے لگی۔ جب میں نے انہیں پکڑ لیا انہوں نے اس بات کہا کیا آپ نے اپنی زندگی میں کوئی بڑی غلطی کی ہے جس کا پچھتاوا آپ کو آج بھی ہے؟ تو خالہ نظریں چرا کر بولی نہیں ایسی بات نہیں ہے، پر وہ نظریں چرا رہی تھیں۔ میں جان گئی تھی کہ میری خالہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہیں۔ جب مستقیم نے غصے سے اپنی ماں سے کہا کہ اماں مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی، پلیز آپ بتا دیں کہ آپ نے وہ سب کیوں کیا تھا، کیونکہ ہم یہ تو جان گئے ہیں کہ فاطمہ کی ایک اور بہن بھی ہے جو کہ اس کی جڑواں ہے۔ خالہ نے جیسے ہی یہ سچ سنا تو ان کا حلق خشک ہو چکا تھا۔ مجھ سے کہنے لگی دیکھو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، میں تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتی، پر ہم نے خالہ کو جانے ہی نہ دیا۔ جب خالہ اچانک سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی مجھے معاف کر دو، لیکن پلیز مجھے غلط مت سمجھنا، میری بہت مجبوری تھی، میں کیا کرتی، میں بہت بڑی گنہگار ہوں جو میں نے تمہاری جڑواں بہن کو وہیں پر چھوڑ دیا۔ یہ باتیں سن کر تو میرا وجود کپ کپانے لگا تھا۔ مستقیم بھی آنکھیں پھاڑے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا، کہنے لگا کہ اماں آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ آپ نے اس معصوم بچی کے ساتھ یہ کیوں کیا تھا؟ جب خالہ کہنے لگی میں کیا کرتی، میں ایک ہی بیٹی کو سنبھال سکتی تھی، میں 2 لڑکیوں کی کیسے پرورش کرتی، جبکہ میری خود کی بھی 3 بیٹیاں تھیں۔ اسی لیے میں نے فاطمہ کو اٹھا لیا جبکہ زرتاشا کو وہیں پر چھوڑ دیا۔ میں جانتی تھی کہ اس کا بھی کچھ ہو جائے گا، اس کے نصیب میں جو ہوا اس کے ساتھ وہی ہوگا۔ اس کے تحت ہی میں وہاں سے بھاگ گئی تھی، پر مجھے بہت بے چینی ہو رہی تھی، میں کافی گھبرانے لگی تھی، اسی لیے میں پھر سے وہاں گئی۔ میرے ضمیر نے مجھ سے کہا تھا کہ جو تم کر رہی ہو وہ بہت غلط ہے، لیکن جب میں اس جگہ گئی تو وہاں سے زرتاشا غائب تھی۔ میں نے اسے کافی تلاش کیا، میں نے آس پاس دیکھا، پر زرتاشا مجھے کہیں بھی دکھائی نہیں دی۔ اس دن سے میں بہت شرمندہ تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں تمہیں کبھی بھی یہ سچائی نہیں بتاؤں گی کہ تمہاری کوئی جڑواں بہن بھی ہے۔ میں نے جیسے ہی خالہ کی باتیں سنی تو مجھے افسوس ہونے لگا۔ آج تک میں اپنے ہی خون سے اور اپنے ہی قریبی رشتے سے اتنی دور رہی، لیکن میری بہن غلط کام میں پڑ گئی تھی، مجھے بہت پچھتاوا ہو رہا تھا۔ میں نے مستقیم سے کہا میں اپنی بہن سے ملنا چاہتی ہوں، میں زرتاشا کو صحیح راستے پر لانا چاہتی ہوں، اسے بتانا چاہتی ہوں کہ اس کا خاندان کون ہے۔ وہ کہنے لگا تم یہ نیک کام تو کرنے جا رہی ہو، پر یہ بہت زیادہ مشکل ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ اس روز میں نے فقیر کا سہارا لیا اور فقیر سے کہا کہ مجھے اپنی بہن سے ملوا دو۔ وہ کہنے لگا تم فکر مت کرو، میں تمہاری ہر خواہش پوری کر دوں گا۔ اگلے روز فقیر مجھے اسی جگہ لے کر گیا، اس نے مجھے بٹھایا، کہنے لگا بی بی جی انتظار کریں،
وہ ضرور آئے گی۔ میں نے اس کا بہت انتظار کیا پر وہ نہ آئی۔ فقیر کہنے لگا نہ جانے وہ کہاں گئی۔ اب میں روز ہی اسی جگہ جاتی اور کافی دیر وہاں رکتی کہ ایسی جگہ پر جانا اچھی بات نہیں ہے، پر میری نیت صاف تھی۔ میں اپنی بہن کو تلاش کرنا چاہتی تھی۔ میں اسے بتانا چاہتی تھی کہ ہم دونوں جڑواں بہنیں ہیں۔ میں اس کے لیے بہت زیادہ جذباتی تھی، پر نہ جانے وہ میرے لیے اتنی جذباتی تھی یا نہیں، مجھے یہ پتہ نہیں تھا۔ کیا وہ مجھے دیکھ کر مجھے گلے سے لگاتی؟ میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ میں نے 1 ہفتہ لگاتار وہاں جا کر اس کا انتظار کیا تھا، پر زرتاشا وہاں موجود ہی نہیں تھی۔ نہ جانے وہ کہاں چلی گئی تھی۔ کبھی کبھار تو مجھے ایسا لگتا تھا جیسے شاید اسے پتہ چل گیا ہو کہ میں اس کی جڑواں بہن ہوں اور اس کی پوری فیملی زندہ ہے۔ لیکن پھر میں نے اس کی کھوج کی تھی۔ میں نے مستقیم سے یہ کہا تھا کہ زرتاشا کا پتہ لگوائیے۔ مستقیم نے جیسے ہی اس کا پتہ لگوایا تو اس نے مجھے ایک افسوسناک خبر دی جسے سن کر میرا پورا وجود لرز اٹھا۔ میں نے اسے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، آخر میری بہن یہ سب کیسے کر سکتی ہے؟ جب وہ کہنے لگا دیکھو، کیا پتہ وہ جس راستے پر تھی اسی وجہ سے اس کے ساتھ یہ سب ہوا، اسے جن لوگوں کا ساتھ ملا وہ لوگ غلط تھے۔ میں نے پھر مستقیم سے کہا کہ میں اسے جیل میں سڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، وہ بھٹک گئی ہے۔ یوں میرے شوہر نے مجھے تسلی دی۔ مستقیم نے اس کی ضمانت کروا دی تھی۔ زرتاشا بہت زیادہ خوش تھی۔ پولیس یہی کہہ رہی تھی کہ زرتاشا اچھے لوگوں سے ملنا چاہتی ہے جس نے ان کی ضمانت کروائی ہے۔ میں بہت زیادہ بے چین تھی۔ میں نے پولیس سے کہا کہ آپ اسے لے کر آ جائیں۔ یوں پولیس نے ہمیں زرتاشا سے ملوا دیا۔ زرتاشا نے جیسے مجھے دیکھا تو وہ مجھے دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھے دیکھتی تھی، پھر خود کو دیکھتی تھی۔ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ میں نے اس سے کہا ہاں زرتاشا، تم بالکل ٹھیک سوچ رہی ہو، ہم دونوں بچپن کی بچھڑی ہوئی جڑواں بہنیں ہیں۔ اس نے جیسے ہی یہ بات سنی تھی تو وہ غصے میں آ گئی تھی۔ کہنے لگی ایسا کیوں کیا تم لوگوں نے؟ کیوں مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے؟ میں آج تک نہیں بھولی جب اس عورت نے ہم دونوں کو الگ کر دیا تھا۔ تمہیں تو اس نے چن لیا تھا لیکن مجھے وہ وہیں پر چھوڑ گئی تھی۔ میں نے جیسے ہی اس کی باتیں سنی میں اس کے گلے لگ گئی تھی۔ مجھے تو افسوس ہو رہا تھا، مجھے اس پر ترس آ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا آخر اس سب میں میرا کیا قصور تھا؟ آخر قصور تو خالہ کا تھا۔ خالہ نے آج تک مجھے یہ بات بتائی ہی نہیں، پر شاید اللہ تعالیٰ یہی چاہتے تھے کہ ہم دونوں آپس میں مل جائیں، تبھی تو ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ جب زرتاشا کہنے لگی نہیں، میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں، میں اب تم لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میری زندگی بہت مختلف ہے۔ میں نے اس سے کہا نہیں، مجھ سے یہ بالکل بھی برداشت نہیں ہوگا کہ میری بہن ایسے برے کاموں میں لگی رہے اور میں اس کو یہ سب کرنے دوں۔ دیکھو یہ کام بہت غلط ہے۔ زرتاشا کہنے لگی میری زندگی میں نہ پڑو، یہی میری کمائی کا ذریعہ ہے، میں بچپن سے یہی کرتی آ رہی ہوں۔ پر میں نے اسے لاکھ سمجھایا تھا کہ تم فکر مت کرو، تم میرے ساتھ رہو گی، تم خالہ کے ساتھ بے شک مت رہنا۔ مستقیم نے بھی مجھے اجازت دے دی تھی کہ میں زرتاشا کو اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ وہ میرے ساتھ رہنے لگی تھی۔ اس کی عادتیں بہت ہی خراب تھیں۔ مجھے تو یہ جان کر کافی شرمندگی ہوئی تھی کہ وہ تو سگریٹ بھی پیتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ یکدم یہ سب کچھ نہیں چھوڑ سکتی۔ میں اسے وہ سب کرنے دیتی، وہ ویسے ہی پارٹیز پر جاتی تھی۔ آہستہ آہستہ میں نے اسے دین کی طرف لانے کی کوشش کی تھی۔ وہ تھوڑا بدل گئی تھی۔ جب اس روز میں نے اس سے پوچھ لیا کہ آخر تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا، اس کے بعد تم کہاں گئی تھی، وہ کہنے لگی مجھے ایک عورت نے اٹھا لیا تھا، وہ لوگ مجھ سے بہت پیار کرنے لگے تھے۔ میں اسے بس یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے مما بابا کے پاس جانا ہے۔ وہ عورت بہلا پھسلا کر یہی کہہ رہی تھی کہ میں تمہاری مما پاپا سے ملواؤں گی، پر وہ مجھے اپنے ساتھ گھر لے آئی۔ وہ مجھے کمرے میں بند رکھتی تھی۔ جب مجھے پتہ چل گیا تھا کہ یہ عورت مجھے کبھی بھی میرے مما پاپا سے نہیں ملوائے گی، میں نے اسے ضد کرنی شروع کر دی تھی۔ میں بہت زیادہ تنگ کرتی تھی۔ اس عورت نے مجھے جیسے ہی بتایا کہ آج سے تم یہیں پر رہو گی اور یہی تمہارا گھر ہے، میں بہت گھبرا گئی تھی۔
میں وہاں سے کسی بھی طرح بھاگنے کی کوشش کرنے لگی تھی، پر ہر بار ناکام ہو جاتی تھی۔ لیکن مجھ پر یہ راز تب کھلا جب میں جوان ہوئی۔ یہ گھر نہیں بلکہ یہ تو ایک کوٹھا تھا، جدھر میری جیسی کئی حسین و جمیل لڑکیاں روز ہی کسی کی ہوس پوری کرنے کا سامان بنتی تھیں۔ پر میں نے اس عورت سے بغاوت کی تھی کہ اگر مجھے یہی کرنا ہے تو یہ میں یہاں آزاد ہو کر بھی کر سکتی تھی۔ میں نے اس عورت کو کبھی بھی وہ سب کرنے نہیں دیا، اور یوں میں وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئی۔ میں کوٹھے میں رقص وغیرہ کر ہی لیتی تھی، کیونکہ وہ سب کچھ دیکھ دیکھ کر میں سب کچھ سیکھ گئی تھی۔ تبھی میں نے پارٹی جوائن کرنے کا فیصلہ کیا، اور یوں آہستہ آہستہ مجھے ان سب کی عادت ہو گئی تھی، کیونکہ بیٹھے بیٹھے ہی میرے پاس پیسے آ جاتے تھے۔ مجھے پیسوں کی ایسی لت لگ گئی تھی کہ میں ہر کام کرتی تھی۔ میں دین سے کوسوں دور تھی، اور اس کوٹھے میں تو کوئی دین کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ اسی وجہ سے مجھے دین کی کوئی خبر ہی نہیں تھی۔ میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میں کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں۔ مجھے لگتا تھا کہ جیسے ہر انسان اپنی مرضی سے اس دنیا میں جیتا ہے، اسی لیے میں بھی اپنی مرضی کرتی چلی گئی۔ پر وہ فقیر مجھے نظر آتا تھا۔ وہ فقیر مجھے دیکھ کر بہت غصہ کرتا تھا۔ وہ مجھے یہی کہتا تھا کہ تم ایک بری عورت ہو، کیوں اپنے شوہر کے ساتھ اچھی رہتی ہو۔ اس کی بات سن کر میں جان گئی تھی کہ یقیناً اس دنیا میں کوئی ہے جس کا میرے ساتھ تعلق ہے۔ مجھے سب کچھ دھندلا دھندلا یاد آنے لگا تھا۔ مجھے وہ منظر یاد آنے لگا تھا جب ہمارے اماں ابا کا انتقال ہوا تھا۔ پھر تمہیں خالہ نے اٹھا لیا تھا، لیکن مجھے وہیں پر چھوڑ دیا تھا۔ شاید میرا حافظہ زیادہ تیز تھا، اسی وجہ سے میں اس فقیر کو پھر سے پیسے دے دیتی رہتی تھی۔ میں اس کی باتیں نظر انداز کر دیتی تھی، پر میں نے اسے سچائی بتانے کی کبھی بھی کوشش نہیں کی تھی کہ وہ فقیر تم سے بھی ملتا ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ تمہیں کوئی سچائی بتائے، پر اس روز پولیس نے ہماری پارٹی پر چھاپا مار دیا، اس لیے مجھے گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد جیسے ہی مجھے پتہ چلا کہ کسی نے میری ضمانت کی ہے، تو میں جان گئی تھی کہ شاید کوئی مجھے جانتا ہے کہ میں کہاں ہوں۔ لیکن اس روز پولیس اسٹیشن میں جیسے ہی میں نے تمہیں دیکھا تو میں جان گئی تھی کہ تمہیں میری سچائی پتہ چل گئی ہے۔ میرا دل مٹھی میں آ گیا تھا۔ میں اپنی بہن کو دیکھ رہی تھی۔ دل کیا تھا کہ میں تمہیں کس کر گلے لگا لوں، پر اگر میں ایسا کرتی تو میں اپنی خالہ کے سامنے چلی جاتی۔ میں اس عورت کا چہرہ زندگی بھر نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اسی لیے میں تم سے مصنوعی غصہ کرنے لگی۔ میں نے جیسے ہی اپنی بہن زرتاشا کی یہ باتیں سنی تو میں نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ مجھے تو کچھ بھی نہیں یاد تھا کہ کیسے میرے اماں ابا کا انتقال ہوا تھا اور کیسے ہم دونوں بہنیں بچھڑ گئی تھیں۔ تجھے تو زرتاشا بھی یاد نہیں تھی، شاید میرا حافظہ کمزور تھا۔ مجھے اس نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ میں نے زرتاشا سے وعدہ کیا تھا کہ میں کبھی بھی تمہیں فورس نہیں کروں گی کہ تم خالہ سے ملو، لیکن ہاں پلیز میرے ساتھ رہنا، میں اب تم سے دوری برداشت نہیں کر سکتی۔ یوں زرتاشا میرے ساتھ ہی رہنے لگی تھی۔ وہ صرف اور صرف اس فقیر کی وجہ سے مجھے ملی تھی۔ میں اس فقیر کو جتنا بھی دیتی تھی مجھے کم ہی لگتا تھا۔ اب میں آئے روز فقیر کی مدد کرتی رہتی تھی اور اس سے ڈھیروں دعائیں لیتی تھی، اور اس کی دعائیں بھی رنگ لے آئی تھیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔